السلام علیکم۔ کرمنل لاء کے تیسرے لیکچر کے لیے آج ہم حاضر ہیں۔ تیسرا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں پینل کوڈ کے چیپٹر نمبر 9 سے، اور یہ چیپٹر ہے آف اوفینس بائی اور ریلیٹنگ ٹو پبلک سرونٹ۔ of offense by or public servant یا سرکاری ملازم کے سرکاری کام کی بابت قانونی طور پر اگر کوئی غیر قانونی طور پر کوئی استفادہ کرتا ہے سرکاری ملازم، یا پورے اس کے کنڈکٹ کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ سیکشن 61 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 161 سے۔ سیکشن 161 ہے کہ پبلک سرونٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ادر دین لیگل ریمیونریشن ان ریسپیکٹ ٹو این آفیشیل ایکٹ، کہ سرکاری ملازم کا سرکاری کام کی بابت قانونی معاوضے کے علاوہ کچھ استفادہ کرنا۔ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم جو سرکاری کام کر رہا ہے اس سے متعلق جو اس کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے اس سے ہٹ کر وہ کوئی بھی معاوضہ حاصل کرتا ہے، کوئی ناجائز طور پر استفادہ کرتا ہے، اپنے لیے یا کسی اور شخص کے لیے کرتا ہے، یا کسی اور معاوضہ حاصل کرنے پر اتفاق کرتا ہے اپنے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ اس نے یہ معاوضہ ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، اور اس کے لیے اس کو دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزائے قید دی جائے گی، جو 3 سال تک توسیع پذیر ہو سکتی ہے، اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جو ایک تو وہ جائز معاوضہ جو حاصل کرتا ہے، اس سے مراد ایسا معاوضہ ہے کہ جو سرکاری طور پر وہ حاصل کرنے کا لیگلی وہ انٹائٹل ہے، جو قانوناً اس کے لیے معاوضہ حاصل کرنا فکس کیا گیا ہے پے کی مد میں، یا ادروائز بھی اگر کوئی چیز اس کا کوئی ٹی اے ہے یا ڈی اے ہے یا ادروائز جو سرکار سے وہ حاصل کرنے کا حقدار و مجاز ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بھی وہ معاوضہ حاصل کرے، اپنے لیے حاصل کرے یا کسی دیگر شخص کے لیے حاصل کرے، تو وہ جرم کی تعریف میں آئے گا۔ نیکسٹ جو سیکشن ہے وہ بی سی گریٹیفیکیشن کی نسبت، رشوت لینے کی نسبت ہے۔ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ان آرڈر بائی کرپٹ اور انلیگل مینز ٹو انفلوئنس پبلک سرونٹ۔ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے بدعنوانی سے یا خلاف قانون طریقے سے کہ وہ سرکاری ملازم پر اثر ڈالے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے اس طرح پیسے لیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کر کے، اس سے تعلق استعمال کر کے، کسی دوسرے سے اس کو دباؤ ڈلوا کر کسی سرکاری ملازم کو تمہارا ناجائز کام کروائیں گے، تو ایسا شخص کہ جو بدعنوانی سے، کرپٹ طریقے سے کسی سرکاری ملازم کو رشوت دینے کے لیے وہ کوئی پیسے وصول کرتا ہے یا سرکاری ملازم سے کام کروانے کے لیے رشوت حاصل کرتا ہے، تو وہ بھی جرم کی تعریف میں آئے گا، اور ایسے جرم کی سزا 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ نیکسٹ سیکشن جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رشوت لینا
اس غرض سے کہ ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے تو سرکاری ملازم سے کام نکالا جائے گا. ٹیکنگ گریٹیفیکیشن فار ایکسرسائز آف پرسنل انفلوئنس ود پبلک سرونٹ, کہ کوئی شخص کسی سے پیسے لیتا ہے, رشوت لیتا ہے کہ میں اپنا جو ذاتی تعلق ہے, چاہے اس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت ہے, اس کی کوئی سوشل حیثیت ہے, یا کسی بھی اپنی حیثیت کو, اپنے اثر و رسوخ کو وہ استعمال کر کے سرکاری ملازم سے کام نکالے گا, اس غرض سے وہ اگر رشوت لیتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ جرم کا مرتکب ہوا, اور قانون میں اس کی 1 سال تک کی سزائے قید یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں مقرر کی گئی ہیں. پھر بعض اوقات سرکاری ملازم جو ہیں وہ اپنے سرکاری کام کے عوض میں, بدلے میں لوگوں سے قیمتی اشیاء یا تحائف وصول کرتے ہیں. یہ سیکشن 165 جو ہے یہ ان کے متعلق ہے کہ پبلک سرونٹ obtaining valuable things without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant, کہ سرکاری ملازم کا ان لوگوں سے قیمتی شے یا قیمتی اشیاء بلا قیمت لینا, بلا بدل لینا, یعنی وہ چیزیں اس نے لی, ان کی قیمت نہیں ادا کی یا بدلے میں بھی کوئی چیز ادا نہیں کی, لیکن اس نے وہ قیمتی چیز لی سرکاری ملازم نے کہ جو جس کام کے لیے وہ رشوت لے رہا, وہ سرکاری وہ قیمتی چیز لے رہا ہے, وہ اس کے فرائض منصبی کے متعلق ہے. جو کام اس نے لیگلی کرنا ہے, کرنے کا پابند ہے, وہ کام کرنے کے لیے وہ کسی سے قیمتی شے بغیر بدل کے, بغیر قیمت کے وہ حاصل کر لیتا ہے, تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ جرم کا مرتکب ہوا, اور اس کو کسی بھی قسم میں کی جو سزائے قید, کسی بھی قسم سے مراد ریگرس امپریزنمنٹ اور سمپل امپریزنمنٹ میں سے کوئی بھی سزا دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے, اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور یہ جو سیکشنز جو پریویس ہم نے پڑھی ہیں, ان کی جو یہ سرکاری ملازم کا اپنے سرکاری فرائض یا فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے تنخواہ کے علاوہ یا اپنی جو سرکاری اس کو جو اس کا بدل ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی شے لینا, کوئی رشوت لینا, یا کوئی دیگر شخص رشوت لیتا ہے کہ میں ذاتی اثر و رسوخ سے اس سرکاری ملازم سے کوئی کام کرواؤں گا, یا ادروائز کوئی مینز استعمال کروا کے اس کے اوپر دباؤ ڈلوا کے کام کرواؤں گا, ان سارے کاموں میں اگر کوئی شخص ابیٹمنٹ یا اعانت کا مرتکب ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی جرم کا مرتکب ہوا ہے, اور ان جرائم میں جو بھی سزا مقرر ہے وہی سزا ابیٹر یا اعانت کرنے والے کو بھی دی جائے گی. سیکشن 166, یہ سیکشن بھی سرکاری ملازم کے متعلق ہے, اور یہ ہے کہ پبلک سرونٹ disobeying law with intent to cause injury to any person, کہ سرکاری ملازم کا کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نیت سے قانون کی خلاف ورزی کرنا. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے, اس کی نیت یہ ہو کہ وہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے گا, تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ جرم کا مرتکب ہوا ہے, اور ایسے جرم کی جو سزا وہ 1 سال تک ہو سکتی ہے, یا جرمانے کی سزا ہوگی, یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. مثلا اگر کسی ملازم کو, سرکاری ملازم کو کسی کورٹ آف جسٹس یا کسی عدالت انصاف کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ فلاں جائیداد ضبط کر کے رپورٹ کرے, اور وہ سرکاری ملازم ڈس اوبے کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جرم کا مرتکب ہوا. وہ لیت و لال سے کام رہ رہا ہے, اس جائیداد کو وہ فورفیٹ نہیں کر رہا, کرک نہیں کر رہا, اکارڈنگ ٹو آرڈر آف جسٹس آف کورٹ آف جسٹس وہ عمل درآمد نہیں کر رہا, تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ جرم کا مرتکب ہوا ہے. نیکسٹ سیکشن ہے اس کی کہ پبلک سرونٹ فریمنگ این انکریکٹ ڈاکومنٹ ود انٹینٹ ٹو کاز انجری, کہ سرکاری ملازم کا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے
नुकसान पहुंचाने की नीयत से गलत दस्तावेज तैयार करना, गलत डॉक्यूमेंट तैयार करना। और ये बातें अमूमन हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ये पाई जाती हैं कि सरकारी मुलाजम जो वो नुकसान पहुंचाने की नीयत से गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, और ये इल्ज़ामात ज़्यादातर पटवारियों के ऊपर आते हैं कि वो गलत नकल जारी कर लेते हैं। ये सेक्शन उसी के मुताल्लिक है कि जो कोई भी सरकारी मुलाजम होते हुए और कोई ऐसे दस्तावेज तैयार करता है या मरतब करता है या उस दस्तावेज का तर्जमा करता है, ये जानता है या इसको वो बिलीव करता है, बावर करता है कि ये गलत है, और इस नीयत से कि इससे किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसको दोनों किस्मों में से किसी एक किस्म की सजाए कैद दी जाएगी जो 3 बरस तक हो सकती है, और जुर्माने का मुस्तौजब भी होगा, या दोनों सजाएं उसको दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज इन ट्रेड, सरकारी मुलाजम का गैर कानूनी तौर पर तिजारत में, गैर कानूनी तिजारत करना, ये अदरवाइज लॉ में भी सरकारी मुलाजमीन को एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत पाबंद किया गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजम जो है वो अपने सरकारी नौकरी, सरकारी फ़राइज़ या सरकारी मुलाजमत के अलावा किसी किस्म का कारोबार, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे उसको अर्निंग हो, जिससे वो पैसे कमाए, उसके ऊपर पाबंदी है। अगर कोई सरकारी मुलाजम किसी तिजारत में इन्वॉल्व होता है तो समझा ये जाएगा कि वो गैर कानूनी तिजारत है, और ऐसे शख्स को 1 साल की सज़ा या जुर्माने की या सज़ा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। फिर कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, सरकारी मुलाजम का गैर कानूनी तौर पर कोई माल खरीदना या इसके लिए बोली देना, बिडिंग में शामिल होना। एक तो वो है कि जो कानूनी तौर पर माल खरीदता है, मसलन एक सरकारी मुलाजम है, वो अपनी तनख्वाह से किसी भी तरह की जायदाद खरीद सकता है और उस खरीद के बारे में वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है वो इतला बहम पहुंचाएगा। लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या किसी चीज़ की ऑक्शन होती है या बिडिंग होती है कहीं, उसमें वो शामिल होता है और वो अपनी बोली देता है या बिडिंग में वो शिरकत करता है, तो समझ जाएगा कि वो जुर्म का मुर्तकिब हुआ, और ऐसे सरकारी मुलाजम को 2 साल तक की सजाए कैद, जुर्माने की सज़ा, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजम का बेस बदलना, बेस इख्तियार करना, यानी कोई शख्स है जो बतौर सरकारी मुलाजम के किसी ओहदा पर फायज होने का ढोंग रचाए, ये जानते हुए कि वो उस ओहदा पर नहीं है और ये झूठ है, तो वो ऐसा बेस इख्तियार करता है। यानी एक शख्स मुलाजम नहीं है लेकिन वो अपने आप को ये शो करता है लोगों के सामने कि मैं फलां सरकारी ओहदे के ऊपर हूं, तो ये पर्सनेशन में आएगा और ये जुर्म है, और इसकी सज़ा 2 साल तक की सज़ाए कैद और जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं इसमें हो सकती हैं। फिर कोई शख्स अगर दिखावे की, धोखाधड़ी की गर्ज से कोई ऐसा पहनावा या कोई ऐसी दीगर अलामत, पहनावे से मैं कोई ऐसा लिबास इख्तियार कर पहनता है या कोई ऐसी अलामत है कि जो आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल करते हैं वो इख्तियार करके फिरता है, ये भी जुर्म है। मसलन अगर कोई शख्स पुलिस का मुलाजम नहीं है, उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है धोखा देने की नीयत से कि लोग ये समझें कि मैं पुलिस का मुलाजम हूँ, या वो किस आर्मी का मुलाजम, आर्मी का सिपाही नहीं है तो वो कोई आर्मी की वर्दी पहनता है इस गर्ज से कि देखने वाला धोखा ये खाए, मुझे समझे कि मैं आर्मी पर्सन हूँ, या कोई भी ऐसा निशान जो सरकारी मुलाजमीन के लिए है। मसलन कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुलाजमीन के लिए जो है कि टोपी सर के ऊपर रखेंगे प्यादे, कोई शख्स किसी के ऊपर
روب جمانے کے لیے یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کورٹ آف جسٹس کا ملازم ہوں، وہ کورٹ کی ٹوپی پہن لیتا ہے، یا کوئی ایسا شناختی علامت ہے یا کوئی بیج ہے کہ جو اپنے سینے پر سجا لیتا ہے کہ جس سے دیکھ کر لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ فلاں محکمے کا ملازم ہے۔ ایسا کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور اس کی جو قید ہے وہ 3 مہینے تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ جو 600 روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ تو سرکاری ملازم کے بارے میں ہے کہ وہ اگر کوئی جرم کرے یا کوئی شخص کہ جو سرکاری ملازم نہیں ہے وہ اس کا بیس بدلے، تو ایسی صورت میں یہ چیپٹر پینل کوڈ کا اس کو ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں فالس ایویڈنس یا جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی اور عدل عامہ کے متعلق جرائم۔ یہ پینل کوڈ کی سیکشن 191 سے چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی گواہی دینے کے متعلق ہے کہ گیونگ فالس ایویڈنس یا جھوٹی شہادت دینا۔ جو کوئی حلف یا قانون کے کسی واضح یا صریح حکم سے سچ بیان کرنے کے، یعنی وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں جو کہوں گا ایمان سے سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ حلف اٹھا کر وہ جو سچ گواہی دینے کا یا سچی شہادت دینے کا پابند ہے، لیکن وہ ایسا بیان دے جو جھوٹا ہو، مبنی پر جھوٹ ہو، یا وہ یہ جانتا ہو یا یہ باور کرتا ہو کہ یہ بیان جھوٹا ہے اور اسے سچا باور کیا جائے، تو اس کو جھوٹی شہادت دینا کہا جائے گا۔ نیکسٹ جو سیکشن ہے اس میں فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس یا جھوٹی شہادت گڑھنے کے بارے میں ہے۔ یہ جھوٹی شہادت نمبر ہو گیا جھوٹی شہادت دینا، اور جھوٹی شہادت گڑھنا۔ گیونگ فالس ایویڈنس اینڈ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس۔ کوئی شخص جو کسی واقعہ کو اس کو وجود میں لانے کا موجب ہو، یا کسی کتاب یا کسی ریکارڈ میں کوئی جھوٹا اندراج کر دے، یا کوئی ایسی دستاویز تیار کر دے کہ جس میں جھوٹے اندراجات ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایسا جھوٹا واقعہ، ایسی جھوٹی دستاویز یا ایسی جھوٹی کتاب جو ہے، یا وہ کسی عدالت کے روبرو یا کسی ایسی کارروائی میں جو کسی قانون کی روح سے کسی سرکاری ملازم کے روبرو ایسے ملازم ہونے کے لیے یا کسی ثالث کے روبرو شہادت میں استعمال ہوگا، تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ ایسا جھوٹا اندراج یا جھوٹی کتاب یا جھوٹی دستاویز جو ہے وہ فیبریکیٹ کی گئی ہے، اور یہ جھوٹی شہادت فیبریکیٹ کرنے یا گڑھنے کی تعریف میں آتی ہے۔ اور نیکسٹ سیکشن میں جھوٹی شہادت دینے یا جھوٹی شہادت گڑھنے والے کے لیے سزا رکھی گئی ہے۔ جو کوئی بھی جھوٹی شہادت دیتا ہے یا جھوٹی شہادت فیبریکیٹ کرتا ہے، گڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو ایسی سزائے قید دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے،
اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا، اس کو جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ اور اگر کسی سنگین جرم میں اگر یہ کسی شخص کو سزا دلانے کے لیے جھوٹی شہادت دی جائے یا جھوٹی شہادت گڑی جائے، تیار کی جائے، تو اس صورت میں ایسے شخص کو کہ عمر قید کی سزا دی جائے گی یا ایسی سزائے قید، یعنی وہ اگر کوئی ایسی شہادت گڑتا ہے یا ایسی شہادت دیتا ہے کہ جس شخص کے خلاف وہ جھوٹی شہادت دے رہا ہے یا جھوٹی شہادت تیار کر رہا ہے، اس کے خیال میں یعنی ایسا جرم ہے کہ جس میں عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو 7 سال کی سزائے قید دی جائے گی اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ اور اگر اس جھوٹی شہادت سے جو کسی شخص نے دی یا وہ جھوٹی شہادت تیار کی، اس سے کسی شخص کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو ایسے شخص کو سزائے موت دی جائے گی، یعنی چونکہ اس کی جھوٹی شہادت سے کسی شخص کی جان چلی گئی ہے، سزائے موت ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ اور اگر کسی ایسے جرم میں سزا دلانے کے لیے جھوٹی شہادت تیار کی جائے یا جھوٹی شہادت گڑی جائے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہو، عمر قید یا 7 سال تک، یہ 7 سال یا اس سے زیادہ قید ہو یا عمر قید تک ہو، تو پھر ایسی صورت میں جس شخص نے جھوٹی شہادت دی اور یا جھوٹی شہادت گڑی، وہ عمر قید یا 7 سال یا زیادہ کی قید کا سزاوار ہوگا اور جرمانے کا سزاوار بھی ہوگا۔ Using evidence known to be false، کسی ایسی شہادت کو استعمال کرنا کہ جس کے بارے میں علم ہو یا جانتا ہو کوئی شخص کہ وہ جھوٹی ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کسی بد اتواری سے کسی ایسی شہادت کو کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے اور اس کو بطور اصلی یا سچی شہادت استعمال میں لانے کا اقدام کرے، تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جیسے کہ جھوٹی شہادت گڑی گئی ہے یا جھوٹی شہادت دی گئی ہے۔ یعنی کوئی ایسی ایویڈنس ہے، کسی شخص کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹی ہے لیکن اس کو وہ بطور سچا استعمال کرے، تو پھر جو ہے وہ وہی سزا ہے جو جھوٹی شہادت دینے یا جھوٹی شہادت گڑنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور جو جھوٹی شہادت دے یا جھوٹی شہادت گڑے وہ 7 سال تک کی سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو جس نے جھوٹی شہادت کو جو وہ جھوٹی تھی اس کو پتہ تھا، اس کو سچت کے طور پر استعمال کیا، تو اس کو بھی 7 سال تک کی سزائے قید یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ ایشوئنگ اور سائننگ فالس سرٹیفکیٹ، یعنی جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنا یا اس کے اوپر دستخط کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جی مجھے نوکری کے لیے چاہیے، یا یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میں بیمار تھا جو ہاسپٹل کے اندر تھا، یا فلاں آپ کے جو وہ انڈر ٹریٹمنٹ تھا۔ اس طرح کی جو ہے وہ بعض اوقات کسی کو چھٹی چاہیے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ موسٹلی اس کو ہمارے ہاں جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو بطور ثواب کے ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے یا اس کے اوپر دستخط کیے جائیں۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنا یا اس کے اوپر دستخط کرنا یہ پینل کوڈ کی سیکشن 197 کے تحت جرم ہے، اور اس کی سزا بھی یہی ہے کہ گویا اس نے جھوٹی شہادت دی ہے، یعنی اس کی سزا 7 سال تک قید ہے۔ اور اگر کسی سرٹیفکیٹ کو کوئی شخص جھوٹا جانتے ہوئے بطور سچا استعمال کرے تو یہ بھی جرم ہے، اور سمجھا یہ جائے گا کہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے۔ اگر کوئی شخص، نیکسٹ جو سیکشن ہے اس کی کہ فالس سٹیٹمنٹ میڈ ان ڈکلیریشن، کہ کسی اقرار نامے میں جھوٹا بیان دیا گیا ہے
which is by law receivable as evidence, جو قانوناً قابل ادخال شہادت ہو. اگر کوئی شخص کسی اقرار، اس نے کوئی اقرار نامہ دیا ہے یا اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اس نے، اور اس کو کسی کورٹ آف لا میں یا کسی عدالت انصاف میں یا کسی سرکاری ملازم نے یا کسی شخص کے اوپر قانوناً وہ اقرار نامہ واجب ہو گیا، تو وہ اقرار نامہ اس میں جو بیان دیا گیا وہ جھوٹا ہے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے، اور وہ بھی گیونگ فالس ایویڈنس کی وہی پنشمنٹ ہوگی اس کی، یعنی 7 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی. اور اگر اس اقرار نامے کو کہ جو جھوٹا ہے اس کو جانتے ہوئے سچا باور کرنا، جھوٹا سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بطور سچا استعمال کرنا اس کو، یہ بھی جرم ہے، اور اس کی بھی سزا جھوٹی شہادت دینے کے برابر ہے. نیکسٹ سیکشن ہے اس کی causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offenders، کہ جرم کا ثبوت غائب کرنا یا مجرم کو بچانے کے لیے غلط اطلاع دینا. اور یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں موسٹلی پولیس پرسنلز انوالو ہوتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چاہے پرسنل کوئی ان کی انٹینشن ہو یا کسی انفلوئنس کی بنیاد پر یا ادروائز مین سے یا پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے کسی شخص کو وہ بچانا چاہتے ہیں کسی جرم سے، تو اس کا ثبوت غائب کر دیتے ہیں، یا غلط اطلاع دینا کسی معاملے میں، یہ بھی جرم ہے. اور سیکشن 201 یہ کہتی ہے کہ جو کوئی یہ جانتے ہوئے یا یہ باور کرتے ہوئے کہ وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے ارتکاب کی شہادت کو اس نیت سے غائب کر دے کہ مجرم کو قانونی سزا سے بچایا جائے، اس نیت سے کہ وہ جو شخص جس نے وہ جرم کیا اس کو قانونی سزا سے بچانے کے لیے اس کا جو ہے ارتکاب کے نسبت جو ہے وہ ثبوت غائب کر دیا جائے، یا اس کی نسبت اطلاع جو دی جائے وہ جھوٹ پر مبنی ہو، جھوٹی اطلاع دی جائے، حالانکہ وہ شخص جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی اطلاع ہے. اور اگر وہ جرم سنگین ہے، مختلف چونکہ اس میں کیٹاگریز ہے، اگر جو ہے وہ کیپٹل آفنس ہے، یعنی کسی نے قتل کا ارتکاب کر دیا اور اس کی سزائے موت مقرر ہے، تو شہادت کو اس نیت سے غائب کر دینے والے کو کہ سزا سے بچ جائے کوئی آدمی، اس کو 7 برس تک کی سزا دی جائے گی اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا. اور اگر اس میں پنشمنٹ آف امپریزنمنٹ ہے، لائف امپریزنمنٹ یا عمر قید کی سزا ہے، اور اس کی نسبت کوئی شخص ثبوت غائب کر دیتا ہے یا اس کی نسبت جھوٹی یا غلط اطلاع دیتا ہے، تو ایسے شخص کو سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی. اور اگر جرم کسی شخص نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی سزا 10 سال قید سے کم نہ ہو، تو ایسے شخص کو کہ جس نے اس جرم کے متعلق جھوٹی اطلاع دی ہو یا اس نے غلط اطلاع وہاں پہنچائی ہو، تو اس کو ایسی سزائے قید دی جائے گی جو اس جرم کی جو سزا اوفینڈر کو دی جانی ہے اس کی 1/4 ہوگی. سیکشن 202 کہتی ہے کہ انٹینشنل اومیشن ٹو گیو انفارمیشن آف اوفینس بائی پرسن باؤنڈ ٹو انفارم، کہ ایسے شخص کا کسی جرم کی اطلاع دینا دانستہ ترک کر دینا، یعنی کوئی شخص ہے ایسا شخص کہ جو کسی جرم کی نسبت اطلاع دینا اس کا جو اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اطلاع دے، لیکن اس نے جان بوجھ کر دانستہ وہ اطلاع نہیں دی، تو سمجھا جائے گا کہ وہ جرم ہے، اور ایسے شخص کو 6 ماہ تک کی سزائے قید ہوگی اور جرمانے کی سزا بھی یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت جھوٹی اطلاع دیتا ہے تو ایسا شخص بھی مستوجب سزا ہے، جس کی میعاد 2 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں.
نیکسٹ ہے کہ ڈسٹرکشن آف ڈاکومنٹ ٹو پریونٹ اٹس پروڈکشن ایز ایویڈنس، کسی دستاویز کو ضائع کر دینا تاکہ وہ ثبوت کے طور پر پیش نہ کی جا سکے۔ اگر کوئی شخص کسی ڈاکیومنٹ یا دستاویز کو ضائع کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ کسی سرکاری ملازم کے روبرو یا کسی کورٹ آف لاء میں بطور شہادت کے، بطور ثبوت کے پیش نہ کی جا سکے، تو ایسا شخص 2 سال کی سزا کا مستوجب ہوگا اور جرمانے کی سزا بھی اس کو دی جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کوئی شخص دوسرے کی جگہ بیس بدل کر پرسونیشن سے وہ پیش ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو وہ شخص باور کروانے کے لیے کہ میں وہی ہوں، حالانکہ وہ شخص نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور سیکشن 205 یہ کہتی ہے کہ فالس پرسونیشن فار پرپز آف ایکٹ اور پروسیڈنگ ان سوٹ اور پروسیکیوشن، کہ کسی فعل یا کاروائی کی غرض سے کسی مقدمے یا استغاثے میں جھوٹا شخص بن کر پیش ہونا، یعنی وہ شخص کہ جس کی طرف سے یا جس کے خلاف وہ مقدمہ ہے یا استغاثہ ہے ان میں سے نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک اس کے کسی کی پرسونیشن کر کے یا بیس بدل کر وہ آ جاتا ہے کہ وہ شخص وہ اپنے آپ کو وہ شخص ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو 3 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 206 کہتی ہے کہ fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution، کہ مال کو اس کے بطور کرک شدہ قبضہ میں یا اجرا میں لیے جانے کو روکنے کے لیے فریب سے ہٹا دینا یا چھپا دینا۔ کسی مال کو یا کسی جائیداد کے کرک کرنے یا اس کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم ہو چکا اور کوئی آدمی فراڈولنٹلی اس کو کنسیل کر دیتا ہے یا وہاں سے جو ہے وہ شفٹ کر دیتا ہے، دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، یہ بھی جرم ہے، اور ایسے جرم کی سزا 2 برس تک سزائے قید، جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ایسے شخص کو دی جا سکتی ہیں۔ fraudulent suffering decree for sum not due، کہ فریب سے کوئی ڈگری جو واجب الادا ہی نہ ہو وہ جاری کروا لینا۔ اگر کوئی شخص کسی دعوے میں ایسی رقم کے لیے کہ جو واجب الادا ہی نہیں ہے، جو اس نے لینی ہی نہیں ہے، یا جس شخص کے خلاف وہ ڈگری لے رہا ہے اس کے ذمہ وہ واجب الادا ہی نہیں ہے، فریب سے وہ ڈگری جاری کروا لیتا ہے، تو ایسے شخص کو دونوں قسموں میں سے یعنی سمپل یا ریگرس دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی میعاد 2 برس تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا، یا دونوں سزائیں اس کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ dishonestly making false claim in court، بددیانتی سے عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کرنا، اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کی بہتات ہے اس جرم کی، لیکن ہمارے ہاں بلکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر یہ فالس یا جھوٹا یا ڈس آنیسٹ کلیم ہے کسی شخص کا، تو ایک تو اس کو ثابت ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، اور دوسرا اس کے خلاف ہمارے معاشرے میں آج کل یہ کارروائی بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے بددیانتی سے جھوٹا دعویٰ دائر کر دینا یہ سیکشن 209 پینل کوڈ کے تحت قابل سزا جرم ہے، اور ایسے شخص کو ایسی سزائے قید دی جا سکتی ہے کہ جو 2 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ فالس چارج آف اوفینس میڈ ود انٹینٹ ٹو انجر، کسی آدمی کے خلاف جھوٹا الزام لگا دینا کہ اس نے یہ جرم کیا حالانکہ اس نے وہ جرم ہی نہیں کیا، اور یہ سیکشن 211 کے تحت قابل مواخذہ جرم ہے، اور اس کی سزا 2 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کسی ملزم کو سزا سے بچانے کے لیے تحفہ لے لینا یہ بھی جرم ہے، اور اس کی سزا
جو وہ 7 برس تک ہو سکتی ہے، اس صورت میں کہ جس مجرم کو یا جس ملزم کو اس سزا سے بچانے کے لیے تحفہ لیا گیا، اس نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا کیپٹل اوفنس تھا، اس کی سزا موت تھی، اور ایسے جرم سے اس کو بچانے کے لیے تحفہ لیا گیا، اس کی سزا 7 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ چیزیں عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ پولیس کسی شخص کو سزا سے بچانے کے لیے، حالانکہ وہ سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے، اس سے تحفے طائف لے کے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو انویسٹیگیشن میں اس قدر بینیفٹ دیا جاتا ہے کہ وہ سزا سے بچ جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا جرم ہے، اور اس جرم میں اگر کیپٹل پنشمنٹ ہے تو ایسا شخص جس نے وہ تحفہ لیا اس کو 7 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی، جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ عمر قید یا کسی قسم کی قید سے سزاوار ہونا ہو، یعنی اس کی سزائے موت سے کم سزا عمر قید ہے یا کسی بھی قسم کی سزائے قید ہے، تو پھر اس شخص کو ایسی سزائے قید دی جائے گی جس نے تحفہ لیا کہ جو 3 برس تک ہو سکتی ہے، اور اگر لیس دین یہ 10 ایئر ہے، 10 برس سے زائد نہیں ہے بلکہ 10 برس سے اس سے کم سزا ہے، تو پھر اس سزا کا 1/4 اس شخص کو دیا جائے گا جس نے تحفہ لے کر اس کو سزا سے بچایا یا سزا سے بچانے کے لیے اس نے تحفہ دیا۔ بعض اوقات کوئی شخص جرم کر کے بھاگ جاتا ہے اور اس کو لوگ چھپا لیتے ہیں، پناہ دے دیتے ہیں۔ ایسا شخص کہ جو جرم کر کے بھاگا ہو اور اس کی گرفتاری کا حکم دیا جا چکا ہو، اس کو پناہ دینا، اس کو ہاربرنگ کہا جاتا ہے، اور ہاربرنگ کرنے والے شخص کو سزائے قید دی جائے گی، جو اگر تو سنگین جرم میں ہو تو پھر 7 برس تک سزائے قید دی جائے گی جو ہاربرنگ کا مرتکب ہوا، اگر تو عمر قید یا کسی طرح کی قید دی جانی ہے، اس جرم میں اتنی سزا مقرر ہے، تو پھر ہاربرنگ کرنے یا پناہ دینے والے شخص کو 3 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی، اور اگر 10 ایئر یا لیس دین 10 ایئر پنشمنٹ کا جرم کر کے کوئی شخص بھاگا ہو تو پھر ایسی صورت میں ہاربرنگ کرنے یا پناہ دینے والے کو اس سزا کا 1/4 سزا دی جائے گی۔ اور اگر سرقہ بالجبر یعنی رابری یا ڈکیتی کر کے کوئی آدمی بھاگ جاتا ہے، رابری یعنی سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کر کے کوئی شخص بھاگتا ہے اور اس کو کوئی شخص پناہ دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کو جو پناہ دینے والا ہے اس کو 7 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی، جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ تو غیر قانونی افعال کہ جن میں کسی کو پناہ دی گئی یا کوئی آدمی جرم کر کے بھاگا، ہاربرنگ کی گئی اس کی، چاہے وہ چوری کا ہو یا ادروائز جو ہے وہ ہو، اس کے متعلق تھی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہیں کسی دوسرے شخص کی گرفتاری میں کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے یا اس میں تعرض کرتا ہے، اس میں ریسٹرکشن ڈالتا ہے، تو ایسا کرنا بھی کہ جس شخص کو قانوناً گرفتار کرنے کا حکم ہو چکا ہے، اس شخص کی گرفتاری کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جائے اور اس میں کوئی دوسرا شخص ہو، ریسٹرین کرے، ابسٹرکشن کرے، تو ایسے شخص کو سزائے قید دی جائے گی جو 2 برس تک ہو سکتی ہے، اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ نیکسٹ ہم چیپٹر شروع کریں گے آف اوفینس ریلیٹنگ ٹو کوائن، COIN، کوائن، سکہ۔ سکہ کے متعلق سب سے پہلے کوائن کی ڈیفینیشن ہے کہ کوائن ہوتا کیا ہے۔ کوائن یا سکہ ایک ایسی دھات ہے جو فی الوقت زر نقد کے طور پر استعمال ہو، یعنی کوئی ایسی دھات ہے، میٹل ہے
کہ جو زر نقد یا روپے کے لیے یا کنسیڈریشن کے لیے بطور رقم کے استعمال ہوتا ہے اس کو سکہ کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پاکستانی کوئن یا پاکستان کا سکہ, کہ پاکستانی کوئن سے مراد ایسا کوئن کہ جس کے اوپر حکومت پاکستان کے حکم سے نقش جاری کیا گیا ہو تاکہ زر نقد کے طور پر استعمال ہو سکے, اور وہ دھات جو اس طور پر نقش یا جاری کی گئی ہو وہ پاکستان کا سکہ ہی رہے گی. اور اگر وہ سکہ متروک ہو چکا ہو زر نقد کے طور پر استعمال کرنا تو پھر بھی وہ زر نقد کے طور پر ہی پاکستانی کوئن ہی سمجھا جائے گا. مثلا 5 پیسے یا 10 پیسے یا 4 آنے یا 8 آنے وہ پاکستان کے کوئن تھے, اس کے اوپر نقش بھی تھا, حکومت پاکستان کی طرف سے وہ جاری کیے گئے تھے. اب آج کے دور میں وہ متروک ہو چکے ہیں, لیکن سمجھا یہ جائے گا آج بھی کہ وہ زر نقد کوئن ہی ہیں, حالانکہ وہ آج زر نقد کے طور پہ نہیں استعمال ہو رہے. کاؤنٹر فیٹنگ آف کوئن, سکے کی تلبیس. جو کوئی بھی سکے کی تلبیس کرے, کاؤنٹر فیٹنگ کرے یا اس کی مشابت جیسا کہ وہ سکہ ہے اس سے ملتا جلتا وہ سکہ تیار کرے, تو اس کو دونوں قسموں میں سے سمپل یا ریگرس امپریزنمنٹ میں سے کسی ایک قسم کی سزائے قید دی جائے گی, جس کی میعاد 7 برس تک ہو سکتی ہے, اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا. اور اگر تو یہ کسی شخص نے سکے کی یعنی کوئن کی, اس میں کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کس کی ہے, اگر اس نے تلبیس کی ہے, اس میں پاکستانی سکہ شامل نہیں ہے, اگر وہ پاکستانی سکے کی تلبیس کرتا ہے یا کاؤنٹر فیٹنگ کرتا ہے تو ایسے شخص کو جو سزائے قید دی جائے گی وہ 10 برس تک ہو جاتی ہے, یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 2 طرح کے سکے ہمارے ہاں مستعمل ہو سکتے ہیں. ایک وہ سکہ جو پاکستانی نہیں ہے بلکہ کسی دیگر کنٹری کا ہے, چاہے وہ ہمارا کوئی دوست ملک ہو یا دشمن ملک ہو. کسی بھی ملک کا اس میں کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کسی دشمن ملک کے سکے کی تو کاؤنٹر فیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن دوست ملک کے نہیں, بلکہ پاکستان کے اندر کسی بھی ملک کے سکے کی کاؤنٹر فیٹنگ کرنا, اس کی تلبیس کرنا, اس کی مشابت اختیار کرنا, اس سکے سے ملتا جلتا جعلی سکہ تیار کرنا وہ جرم ہے. اور اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ پاکستان کے سکے کی تلبیس کرنا, پاکستان کے سکے سے ملتا جلتا سکہ جعلی طور پر تیار کرنا, یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے. اور اگر کسی دیگر ملک کے سکے کی کاؤنٹر فیٹنگ ہوئی تو اس میں سزائے قید 7 سال تک ہے, اور اگر پاکستان کے سکے کی تلبیس ہوتی ہے یا کاؤنٹر فیٹنگ ہوتی ہے تو اس کی سزا 10 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جعلی سکہ بنانے کے لیے آلات بنانا یا ان کو بیچنا, جعلی سکہ یہ بھی جرم ہے, اور پاکستان کا جعلی سکہ بنانے کے لیے آلات بنانا یا بیچنا یہ بھی جرم ہے. اس کی جو ہے وہ سزا زیادہ ہے, اور جو جعلی سکہ بنانے کے لیے کسی دیگر ملک کا, اس کی جو ہے وہ سزا 3 سال تک قید ہے. پاکستان کا جعلی سکہ بنانے کے لیے اوزار بنانا یا ان کو بیچنا, اس کی سزا 7 برس تک ہے. اسی طرح کسی بھی ملک کا پاکستان کے علاوہ جعلی سکہ بنانے کے لیے یا زیر استعمال لانے کے لیے گھر سے آلات یا سامان اپنی تحویل میں رکھنا, اپنے پاس رکھنا یہ جرم ہے, اور ایسے شخص کو سزائے قید دی جا سکتی ہے جس کی میعاد 3 برس تک ہوگی. لیکن اگر پاکستان کا سکہ تلبیس کرنے کیے جانے کو ہے اور ایسے اوزار آلات یا سامان اپنی تحویل میں کوئی رکھتا ہے کہ جس سے پاکستان کے سکے کی تلبیس کے لیے استعمال ہو, تو ایسے شخص کو 10 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی, یا جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے, یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اور جعلی سکہ کی درآمد و برآمد کرنا یہ بھی جرم ہے, اور اس کی سزا بھی 3 سال ہے. اور اگر پاکستان کے سکے کی جعلی سکے کی درآمد و برآمد کی گئی تو اس کی سزا
اس سے بڑھ کر ہے اور یہ 5 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہو۔ اسی طرح پاکستانی سکے کو چلانا اس علم کے باوجود کہ وہ جعلی ہے، یہ بھی جرم ہے اور اس کی میعاد 10 برس تک ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسا سکہ بطور اصلی اس کے چلانا جس کے بابت یعنی آپ نے جب وہ اپنی پوزیشن میں لیا، قبضے میں لیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جعلی تھا، تو اس کو بھی اگر کسی آدمی نے آگے ٹرانسفر کیا یا چلایا تو اس کی سزا جو ہے وہ 2 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی کہ جو سکے سے 10 گنا زیادہ مالیت پر منتج ہوگی۔ اور اگر پاکستان کے سکے کو قبضے میں لیا اور قبضے میں لیتے وقت یا بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ جعلی ہے، پھر بھی اس کو آگے چلایا، تو ایسے شخص کو 3 سال تک کی سزا ہوگی اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اور اسی طرح جو ٹکسال کا ملازم ہے، تو امپلائی جو شخص سکہ جہاں پر تیار ہوتا ہے وہاں پر اگر ملازم ہے اور وہ جو وزن جو ہے وہ اس میں گھٹانا بڑھانا اگر اس کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ تو فریب کے ذریعے سے یا بددیانتی کے ذریعے سے سکے کے وزن میں کمی بیشی کرنا، پاکستان کا سکہ ہو یا کسی فارن کنٹری کا سکہ ہو، یہ بھی جرم ہے، یعنی اس کی جو اوزان میں وزن میں اس میں کمی بیشی کی گئی تو وہ بھی جرم ہے۔ تو اس طرح سکے کے متعلق جو بھی کہ وہ اگر اس کی کاؤنٹر فیٹنگ ہو گئی، اس کے جعلی بنانے کے آلات ہوئے یا وہ بنائے تیار کیے اپنے قبضے میں رکھے، یہ سارے جرائم کی تعریف میں آتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا پینل کوڈ کا انہی الفاظ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر لیکچر کے متعلق کوئی آدمی کمنٹس کرنا چاہتا ہے تو سٹی لا کالج راولہ کوٹ کی ویب سائٹ موجود ہے، اس کے اوپر لیکچر سنا بھی جا سکتا ہے اور کمنٹس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کوئی شخص واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی سٹی لا کالج کا واٹس ایپ گروپ موجود ہے، اس میں آ کے آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔